کہ ایک جاڑی کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کو کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا کہ پیشاب بھی نہیں کیا, کھانا بھی نہیں کیا, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا استاد جی آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں نافع میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ادھر سے گزرے تھے, اسی جاڑی کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی نے پیشاب کیا تھا, اور نافع میں نے کہا چلتے چلتے نبی کی یہ بھی سنت پوری کر کے چلا گیا. ہم نے تو سنتوں بھی چھوڑ دی. وہ اور لوگ تھے, وہ اللہ والے تھے, اور جن کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, اور میرے صحابی جنتی ہیں. اللہ کی قسم بزرگوں پھر بھی ان کی راتیں مسلوں کے اوپر گزرتی تھی. میرا اور آپ کا حسن ظن ہے کہ بزرگ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حسن ظن ہے نا اللہ ان کو جنت دے گا, لیکن گارنٹی تو نہیں ہے. اور ان کے پاس گارنٹی تھی, اللہ نے قرآن کے اندر گارنٹی لکھ کر دی تھی, رضی اللہ عنہ میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی. اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ دے کر اس کے اوپر جنت کی مہر لگا دی تھی, اور پھر بھی ان کی راتوں مسلوں پہ گزرتی تھی. گارنٹی تھی نا باجی, یہ گارنٹی تھی نا کہ تم جنتی ہو. اب ان کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن ان کی راتیں پھر بھی مسلوں میں گزرتی تھی. میرے اور آپ کے پاس تو گارنٹی نہیں ہے, ایک حسن ظن ہے بس کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں, وضو کر کے آتے ہیں, رکوع سجدہ سنت کے مطابق کرتے ہیں, پھر بھی ہم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے. حسن ظن ہے ہمارا کہ اللہ ان کو جنت دے گا, اور ان کے پاس تو گارنٹی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ, چلو اس بوڑھی عورت کو دیکھ کے, جنتی عورت کو, مکہ کے اندر, وہ مدینہ کے اندر بوڑھی عورت کو دیکھنے چلے. عمر پوچھتے رہا ابو بکر کون ہے؟ کہتا ہوں مکے کی بوڑھی عورت جو اللہ کے نبی کے پاس اگر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میرے لیے دعا کیجیے. کہتے ہیں شفا کی دعا کروں, جنت کی کروں. اور ان کو یہ تھا اگر محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں جنت کا ٹکٹ نہ دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو اللہ کی قسم اتنا یقین تھا. کہتے اللہ کے نبی جی آپ میرے لیے جنت کی دعا کرتے. وہ بڑھیا عورت بیماری بھول گئی, کہا اللہ کے نبی جی بس اتنی دعا کر دیں, جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرے کپڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جی میرا 70 ننگا ہو, 70 نہ ننگا ہو, آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. اور دعا کی. ابو بکر نے جلیل القدر صحابی کہتا ہے اے عمر اس بوڑھی عورت کی زیارت کرنے کے لیے چلے جس کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا کی. اتنا یقین تھا ان کو. آج میں اور آپ اگر مگر کے چکروں میں ہیں, اگر مگر کے چکروں میں پڑ گئے ہیں, ہماری نمازوں کا برا حال ہو چکا ہے, مساجد کی رونق کم پڑ چکی ہے, ہمارے گھروں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے جو چل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بے سکونی, چھوٹی چھوٹی باتوں سے بے برکتی. اور ایک وقت تھا گھر سے بوڑھی ماں اٹھتی تھی, اپنی بیٹی کو اٹھاتی تھی, اے میری بیٹی فجر کا وقت ہو گیا, اور بوڑھا باپ اٹھتا تھا اپنے بیٹے کو اٹھاتا تھا. آج وہ زمانہ کہاں چلا؟ آج ماں تو بڑے فخر سے کہتی ہے نا بیٹی رات کو ایگزام کی تیاری کر رہی تھی اس لیے میں نے صبح اٹھایا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ سکول کی پوری تیاری استاد دی صبح, اور جو بچے صبح مسجد کے اندر پڑھنے آتے ہیں اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر, کپڑے پھٹے, جوتی پھٹی, ٹوٹے پہنے ہوئے ہیں, اور جب وہی بچہ سکول جا رہا ہے پورا ٹینشن ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, اور جن کے بارے محدثین نے بھی لکھ دیا کہ آج کے بعد بخاری شریف کی شرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری ماں صبح اٹھتی تھی اور پانی گرم کر کے رکھتی تھی, میں وضو کرتا تھا, سرد راتوں کے اندر, سرد صبح کے اندر میری ماں مجھے مسجد میں لے کے چلتی تھی. بچے کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ
جس چیز کا دخل ہے وہ ماں ہے. ماں مالک بن انس رحمہ اللہ وقت کے بعد گزرے 179 دن کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آج ماں مالک کو دنیا سے رخصت ہوئے 1263 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم ان کو بڑے ادب سے بلاتے ہیں. کہتے ہیں مام صاحب آپ کے دروازے پہ ہم دستک دیتے ہیں تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا سر کے اوپر تیل لگاتے ہیں, کنگھی کرتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں, خوشبو لگا کے باہر آتے ہیں. کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم ہے. لیکن وجہ کیا تھی؟ ماں مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں بچہ تھا میری ماں مجھے سدرت تیار کرتی تھی اور تیار کر کر مسجد نبوی کے سیاح پہ بیٹھتی تھی. جا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم حاصل کر. ماں نے تربیت کی تھی. کہتے ہیں میری ماں مجھے بیٹی تھی مسجد نبوی کے اندر. اب کون ایسی تباہ کہتے ہیں جب تک مدینہ المنورہ میں رہے ماں مالک بن انس رحمہ اللہ نے کبھی جوتے نہیں پہنے. 70 سال کی عمر پڑ گئی 93 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں 179 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آج 1263 سال پہلے ماں مالک بن انس رحمہ اللہ گزر چکے ہیں. کسی بھی مذہب کا آدمی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, احمدی ہو, ماں مالک رحمہ اللہ کا احترام سے نام دیتا ہے. اور بزرگوں وجہ کیا تھی؟ ماں نے تربیت کی اور پھر اس آدمی نے ساری عمر نبی کی حدیث کی خدمت کی. ساری عمر. کہتے ہیں ماں صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے. شاگرد بڑے سیانے ہوتے تھے نا. ایک شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مام صاحب کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. درس ختم ہوا میں اٹھا. کہتے ہیں جب پیچھے دیکھنا مجھے کیا ہے. کہتے ہیں کوئی ایسا خطرناک کیڑا تھا اس نے 40 سے اوپر ڈنگ مارے تھے. بڑا زہریلا تھا. کہتے ہیں مام صاحب آپ کو تو 40 مرتبہ اس نے کاٹا ہے آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بتایا اس لیے نہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی حدیث کا درس دے رہا تھا. یہ محمد رسول اللہ حدیث کی تہذیب ہے اس لیے میں نے حرکت نہیں کی. ہم چلتے پھرتے سرکار کی بات غلام ہم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے بے وضو نبی کا نام چل رہا ہے. بے ادبی سے نبی کا وضو چل رہا ہے. اور بت شکن کا نام سنا محمود غزنوی کا. محمود غزنوی کا نام سنا اس کو لوگ بت شکن کے نام سے جانتے ہیں. اس کا ایک وزیر تھا اس کا نام محمد تھا. وزیر بڑا سیانا تھا. جیسے آج کل کا وزیر سمجھدار ان کو سورت اخلاص بھی نہیں آتی. وہ سمجھدار وزیر تھا. تو ایک دن گزرا تھا تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ان کو پکارا نہیں. وزیر ہو گیا کہ کیا وجہ ہے بادشاہ سلام نے میرا نام لے کے مجھے آواز نہیں ماری. وہ رک گیا. وہ چبوترے کے اوپر کھڑا رہتا تھا اور صبح صبح نظارہ کرتا تھا اپنی سلطنت کا. کہتے ہیں بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے کیا آج میرا آپ نے نام نہیں لیا؟ کہتے ہیں میری بات سن اور میرے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں بے وضو تھا میرا وضو نہیں ہے اس لیے میں نے ادب سے اپنے نبی کا نام پکارنا گوارا نہیں کیا. میں بے وضو تھا اس لیے میں نے تم کو پکارا نہیں. اللہ نے ان کو کتنی شانیں بخشی. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو کہتے ہیں غزنوی رحمہ اللہ کی قبر کو 1000 سال پر کھودا گیا. اس کی لاش مبارک ایسے نہیں جیسے ابھی تک رہی ہے. اللہ جو چاہے گا اس کو کون پوچھنے والا. میرے بزرگوں دوستوں بچوں آپ قرآن اور حدیث کو اور بالخصوص نبی کی حدیث کو سینے سے ملا. اگر آج آپ نے باطل فرقوں کا مقابلہ کرنا ہے تو نبی کی حدیث کو عام کرنا. یہ میری بات نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی. ہم باطل فرقوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں جب ہمارے بچوں کی زبانوں کو محمد رسول اللہ کی حدیث نہیں تو پشین کوئی موجود ہے